اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اور سوال ہے آج، اس کا جواب بھی میں دے دیتا ہوں۔ یہ بھی آلموسٹ 1.5 منٹ کا ویڈیو ہے، آپ دیکھ لیجئے۔ کسی صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے سمجھایا ہے۔ یہ واسطے وسیلے والے جو 3rd کلاس چلر لوگ ہوتے ہیں، اللہ کو واسطہ لگاتے ہیں اور یہ وہ، اور مانگتے ہیں گھٹیا درجے کی چیزیں، دولت سے ریلیٹڈ، بیماری سے ریلیٹڈ یا اولاد سے ریلیٹڈ۔ ان کے پاس اس سے زیادہ کوئی کام ہے نہیں۔ اللہ کو واسطے لگاؤ، رسول کا لگاؤ، غوث اعظم کا لگاؤ، کسی کا بھی لگاؤ، اور ہدایت مانگو۔ اللہ تو نے جیسے غوث اعظم کو ہدایت دی تھی، عبد القادر کو یا خواجہ کو دی تھی، ویسے مجھے بھی دیجیے۔ جیسے رسول اللہ کو دی تھی، صحابہ اکرام کو دی تھی، مجھے بھی دیجیے۔ واسطہ لگانا ہے تو ایسے لگائیے۔ اللہ جس واسطے کا ذکر کر رہا ہے وہ سورہ مائدہ کی ہے، آیت نمبر 33-35 کچھ ہے، 35۔ وہاں جان دینے کی بات کر رہا ہے۔ اگر تم اللہ سے وسیلہ لگاتے ہو، واسطہ وسیلہ لگاتے ہو، اس تک پہنچنا چاہتے ہو، اس سے کنیکشن جوڑنا چاہتے ہو، ذرا جہاد کر کے بتاؤ۔ جہاد میں مر جاؤ، شہید ہو جاؤ، پہنچ جاؤ گے اللہ تک۔ ذرا سنیے۔ وسیلہ ہم اس لیے لگاتے ہیں کیونکہ قرآن کا حکم ہے۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 35 میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کا قرب پانے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ پورے قرآن میں کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے، نہ کوئی ایک صحیح تو کیا ضعیف حدیث بھی موجود ہے جس میں وسیلہ لگانے سے منع کیا گیا ہو۔ چلو ان مولانا کا بھی تھوڑا ذہن سازی کرتے ہیں۔ مولانا ترجمہ تو صحیح کر رہے ہو، لیکن آپ نے تو ترجمہ کیا وسیلہ کا قرب، پھر قرب پانے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، یہ کہاں سے آ گیا؟ مولانا عربی میں بعض الفاظ ایسے ہیں جس کا معنی اردو میں مختلف ہیں، عربی میں مختلف ہیں۔ جس طرح کہ آپ نے کہا کہ وسیلہ کا معنی آتا ہے قرب، لیکن اردو میں وسیلہ کے معنی آتا ہے کسی کو ذریعہ بنانا، کسی کو ساتھی بنانا۔ جیسے ذلیل کا معنی آتا ہے عربی میں کمزور، اور اردو میں ذلیل کا معنی آتا ہے کمینہ۔ جیسے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا تھا، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اے مسلمانوں اس دن کو یاد کرو، یعنی بدر کے دن کو یاد کرو، اللہ نے کس طرح تمہاری مدد کیا تھا جبکہ تم کمزور تھے۔ اور باقی آپ کو دلیل کا چاہیے تھا نا، سورہ بنی اسرائیل کا آیت 56 لے لو، قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ جو نیک لوگ ہیں نا، جن پر تمہارا زعم ہے، زعم اللہ کے سوا، تم انہیں پکار کے دیکھو۔ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا، نہ تو تمہارا کوئی تکلیف دور کر سکیں گے اور نہ ہی تمہاری کچھ مدد کر سکیں گے۔ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، اور تم جسے پکارتے ہو نا، وسیلہ بناتے ہو، وہ خود اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ اور یہ آیت کسی بت پرستی کے لیے نہیں ہے، کسی بت قدے کے لیے نہیں ہے، یہ ان نیک لوگوں کو پکارنے والوں کے لیے ہے جو تم وسیلہ بنا کے پکارتے ہو، تمہارے لیے ہے۔ سمجھ میں آ گیا نا مولانا؟ اب کی بار جب ترجمہ کرو تو الفاظ کا صحیح معنی طلب کرو، صحیح معنی استعمال کرو، لوگوں کو گمراہی کی طرف مت ڈالو کہ یہ وسیلہ ہے، یہ وسیلہ ہے، یہ ذریعہ ہے، یہ غلط چیز۔ وسیلہ ہم اس لیے لگاتے ہیں کیونکہ قرآن اس سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ اس نالائق نے، یہ نالائق گدھا، جاہل اور ذلیل، میں تو بولوں گا میرے بھائی، آپ لوگ برا مانتے مانیے، میری ویڈیو نہیں دیکھتے مت دیکھیے، کیونکہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں قرآن تو آنا ہے نہیں، مجھے پتہ ہے۔ یہ جتنے منافق میرے سامنے باتیں کرتے ہیں نا، یہ اصل میں اپنے دل کے چور کو خاموش بٹھانے کے لیے کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کبھی زندگی میں قرآن نہیں پڑھا، نہ سمجھا، نہ سمجھنے کی کوشش کی۔ جیسے کھانا نہیں بنا تو سویگی سے اور ادھر سے ادھر سے ریپیڈو سے فلاں سے منگوا لیا، کھا لیے بلا بدتر۔ یہ بالکل اسی ٹائپ کے لوگ ہیں جو مجھے بولتے ہیں، مجھے بھائی آپ ذرا سخت بولتے ہیں اور آپ حرام زادہ، ذلیل، کمینہ۔ بھائی ذلیل آپ ہیں، کمینے آپ ہیں، کیونکہ آپ کو اس کا مطلب ہی نہیں معلوم ہے۔ ابھی جیسا بھائی نے بتایا کہ ذلیل کا مطلب اللہ کی طرف سے کیا ہے، اور ایسی بہت ساری باتیں ہیں، میں ادھر نہیں جاؤں گا۔ آپ اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھیے، اگر آپ کو اس میں سے کوئی چیز چاہیے۔ ہاں، میں آپ کو ایک اچھا واقعہ سنا دوں۔ ایک نالائق نے مجھ سے کہا تھا کہ یہ آپ بیٹھے بیٹھے خنزیر کا نام لے لیے، مسجد میں خنزیر کا نام نہیں لینا چاہیے، اور آپ کا وضو ٹوٹ گیا، جائیے وضو کر کے آئے۔ میں بولا بے نالائق گدھے، تو کبھی تراویح نہیں پڑھا کیا پاگل؟ پڑھا تو سمجھا ہی نہیں، بے غیرت، بے غیرت۔ پھر ایک بار بول رہا ہوں، بے غیرت۔ بہت تکلیف ہو رہی ہوں گی سننے والوں کو، کیونکہ اندر سے جو بے غیرت ہے اس کو ہی برا لگے گا نا۔ اگر کوئی مجھے حیدرآبادی بولے تو میں تو خوش ہو جاؤں گا الحمدللہ۔ اگر حیدرآبادی سارے کے سارے خراب ہو جائے، ذلت کی نظر سے دنیا دیکھ رہی ہے حیدرآبادیوں کو، تو مجھے تکلیف ہوگی۔ ارے اس نے بھی مجھے حیدرآبادی سمجھا، حالانکہ میں حیدرآباد سے ہوں، مگر دوسرے حیدرآبادیوں کی طرح نہیں ہوں۔ بنگالی کو بنگالی بولو گے چڑ جائے گا، نیپالی کو نیپالی بولو گے چڑ جائے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے یہ دو کنٹری ایسے ہیں جس کو ذلت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ذلیل پہ ناراض وہی ہوگا جو خود اندر سے ذلیل ہوگا۔
کمینہ ناراض اسی وقت ہوگا جب وہ اندر سے کمینہ، ورنہ وہ بات سن کے سمجھ جائے گا کہ بھئی یہ کسی ذلیل کی بات ہو رہی ہے، میں مجھے غصے میں آنے کی کیا. اچھا پھر نصیحت بھی کرتے ہیں مجھے، قرآن پڑھو نہیں ہوتا، قرآن کا ترجمہ سنو نہیں ہوتا، ایک آیت روز لکھو نہیں ہوتا، ایک نماز میں ایک لفظ لکھا کرو میرے بھائی نہیں ہوتا، اردو ترجمے کا ایک پارہ سن لو مہینے بھر میں قرآن مکمل ہوتی نہیں ہوتا. چلیے آئیے اس ذلیل کی طرف پلٹتے ہیں. اب آئیے آپ سورہ مائدہ کی 35 نمبر کی آیت اس نے پڑھی، خالی نمبر بولا، پڑھا نہیں، کیونکہ پڑھتا تو یہ چور کی چوری پکڑے جاتی ہے اس حرام زادے کی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ وسیلہ وجاہدوا فی سبیل اللہ لعلکم تفلحون. اگر تم کو کامیابی چاہیے اور اللہ سے وسیلہ چاہیے تو جہاد کرو، جو اب میں کر رہا ہوں یہ کڑوا سچ نام رکھ کے جہاد کر رہا ہوں ان کمینوں سے، یہ منافقین سے جو اللہ کا نام لے کے دھوکہ دے رہے ہیں اور ہمارے بیوقوف دھوکہ کھا رہے ہیں. میں بارہا یہ التجا کر کے بیٹھ رہا ہوں، یا اللہ میری زبان پہ کنٹرول عطا کر، میرے خون میں وہ جو ہے میں بڑے اخلاق سے غامدی صاحب کی طرح، مولانا مودودی کی طرح بات کروں. اور مثالیں بھی دیتے ہیں، کیا رسول اللہ کے اخلاق ایسے تھے؟ تم تو اخلاق کا، جنت کے نعمتوں کا بھروسہ لے کے گناہوں میں گمراہ ہوتے ہی جا رہے ہیں. ذرا جہاد کے مسئلے پڑھ کے دیکھیے، جہاد کی آیتیں پڑھ کے دیکھیے، وہاں ہسٹری میں کیا کیا لکھا ہوا ہے جہاد میں وہ دیکھیے، ذرا عربی سیکھیے تو پتہ چلے. خیر بہرحال یہ نالائق، میں اب اور کیا ٹائم آپ کا لوں. سورہ مائدہ کی 6واں رکوع ہے، پورے کا ترجمہ پڑھ کے دیکھیے. ایسی دکھتی رگ ہیں ان کمینوں کی جو یہ کہتے ہیں وسیلہ واسطہ وسیلہ. اچھا پھر ذرا میدان میں آئیے، یہ واسطہ وسیلہ لگاتے کیوں ہیں آپ؟ پہلے تو مردوں سے لگاتے، بزرگان دین کا لگاتے، اور پھر کبھی خبر پہ جا کے اس کی مزار پہ بولتے ذرا تم اللہ کو بول کے میرے کو یہ معاملہ دلا دو، جبکہ اللہ دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، وہ سوتا بھی نہیں ہے، اس کو اونگ بھی نہیں آتی ہے. پھر اللہ بار بار قرآن میں کہہ رہا ہے جن مٹی کے ڈھیروں سے تم لوگ مانگ رہے ہو وہ تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، مچھر بھی پیدا نہیں کر سکتے، ایک کھجور کی گٹلی کا چھلکا پیدا نہیں کر سکتے، ایک مکھی آ کے بیٹھی تو اڑا نہیں سکتے، وہ مکھی تمہارے پاس سے کچھ لے کے گئے تو اس سے چھڑا کے لا نہیں سکتے. یہ تم کس مٹی کے ڈھیر اور پتھر کی مورتیوں کو پوج رہے ہو؟ تم سے جو اچھے وہ جانور ہے جو چوہے کی پوجا کر رہے ہیں، بندر کی پوجا کر رہے ہیں، ہاتھی کی پوجا کر رہے ہیں، سانپ کی پوجا کر رہے ہیں، گائے کی پوجا کر رہے ہیں، تم سے تو بہتر ہے وہ مرے ہوئے سانپ کی تو پوجا نہیں کرتے. اور یہ چھچورے جو ہے. اچھا پھر آئیے پوائنٹ پہ، مانگنے کی چیزیں کیا ہے؟ وہی 3 تھرڈ کلاس، میرے پیسے دے دیجئے، میرے قرضے ادا کر دیجئے، ہمارے حالات کو ٹھیک کر دیجئے. جب دیکھو بھیک، دعا کا نام بھیک بنا دیے لوگ. نہیں تو بیماری، شفا کاملہ اور عاجلہ فاضلہ باطلہ کاملہ باطلہ، یہ سب دے دے اللہ. یعنی بولنے کی باتیں ہیں، کسی نالائق نے بول دیا، اس نالائق نے سن لیا، وہ ریپیٹ کر کے بیان کر رہا ہے. مر گئے تو انا للہ و انا الیہ، جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے، جنت الفردوس میں ڈالے، متعلقین و فلاں آخن آنکھوں کو صبر جمیل عطا کرے. اللہ کی لعنت تم لوگوں پہ. اب وہ تیسرا معاملہ، اب اولاد نہیں ہو رہی، وہ درگاہ پہ سجدے، وہاں جا کے وسیلے لگا رہے ہیں، وہاں جا کے واسطے وسیلے کی ضرورت اللہ کو ہے، کیونکہ وہ سامنے آنا نہیں چاہ رہا ہے. وہ سامنے آ گیا تو تم سب تو گر کے ختم ہو جاؤ گے، اسی وقت ایمان لا لیں گے، اسی وقت قیامت آ جائے گی. کیا کرنا ہے ایسا سامنے لا کے؟ پھر تم کمبختوں کو جو عقل دی ہے، آنکھیں دی گئی ہیں، کان دیے گئے ہیں، ناک دی گئی ہے، سونگنے کے لیے، چکھنے کے لیے زبان ہے، بولنے کے لیے گلا ہے، آواز ہے، ہاتھ پیر ہے، ان کا کب استعمال کرو گے؟ بھیک مانگنے کے لیے. اللہ کی لعنت ہے تم لوگوں پہ. اللہ سے مانگنے کی صرف 3 چیزیں ہیں. تعوذ کریے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہدایت مانگیے، اہدنا الصراط المستقیم، رب اشرح لی صدری یسر لی امری بولیے، اور پھر آخری میں استغفار کیجیے. اتنا سب ہدایت ملنے کے باوجود بھی غلطیاں کرو گے تو استغفار کرو. جو پرانی غلطیاں ہو چکی ہیں اس کا بھی استغفار کرو. یہ ہے اللہ سے مانگنے کی 3 چیزیں. وہ تو مندر میں بھی مل رہی ہیں، دولت بھی مل جا رہی ہے، اولاد بھی ہو جا رہی ہے، صحت بھی ہو جا رہی ہے. رحمت آباد کی درگاہ کو گئے تو آپریشن بھی ہو جا رہا ہے. تو ذرا خود کا ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد جب ہڈیاں ٹوٹ جائے تو ذرا رحمت آباد کے بابا سے پوچھنا تھا، آپ کو ہڈیاں جوڑنا بھی آتا ہے کیا؟ یا ہمارے گھر میں لیڈیز میں کسی کی بلیڈنگ نہیں رک رہی، ذرا جا کے وہاں پر بلیڈنگ رکوا کے آئیے، دیکھیں گے. یہ کیا پاگل پن ہے یار یہ. پھر اوپر سے واسطے وسیلے.
بہرحال یہ ہے وسیلہ.